جی پاسٹر شماؤں، کیسے ہیں آپ برازیل سے پاکستان آئے ہیں، تو پاکستان میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ خدا ان کا شکر ہے ہوسیا، سب بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں پاکستانی ہوں۔ اپنے وطن واپس آ کر جو خوشی ہے اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ ایسی خوشی بہت کم ملتی ہے، اپنے وطن میں آ کے ایک جو پرسکون انسان ہو جاتا ہے واقعی میں اور کسی ملک میں محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اپنے لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ملتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جب آپ اپنے خاندان میں آ جاتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، دوستوں میں آ جاتے ہیں، اپنے چرچ میں آ جاتے ہیں، تو ایک دل میں سکون آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو پاسٹر صاحب، آپ مسیح کے ساتھ بہت دیر سے چل رہے ہیں، تو آپ نے توبہ کیسے کی؟ آپ نے مسیح کو کیسے جانا اپنی زندگی میں؟ ہوسیا، مجھے یاد ہے کہ میں تقریباً 16 سال کا تھا، اور جب میں نے کلام کو سنا اسی چرچ میں، ایف جی چرچ میں، ٹھیک ہے، پاسٹر الیاس کی بدولت، تو ویسے تو سنڈے اسکول میں ہی ہم گروتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، لیکن جو توبہ ہے مسیح کو جو قبول میں نے کیا وہ 16 سے 17 سال کی عمر میں، جب میں نے خدا کا کلام سنا تو پھر میں نے سوچا اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں کس کو جلال دے رہا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی زندگی پر غور کیا، اور مجھے یاد ہے بائبل کا وہ حوالہ جس نے میری زندگی بدلی، پہلا کرنتھیو اس کا 6 باب 20 آیت ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو یہ جب آیت میں نے سنی، کلام سنا، تو میں نے سوچا کہ یار قیمت ادا ہو چکی ہے، اور مسیح کو جلال دینا ہے، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو میں نے سوچا کہ میں تو اپنے کردار سے، اپنے چال چلن سے خدا کو جلال نہیں دے رہا، میں تو ابلیس کو جلال دے رہا ہوں، کیونکہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا، لیکن میں تو کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو وہ لمحہ تھا جب میں نے کہا کہ خدا، میں تیرے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دینا چاہتا ہوں، تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے توبہ کی۔ یہ بہت اچھی آیت آپ نے بیان کی پاسٹر صاحب، واقعی میں اپنے جوانی کے لمحات میں اپنی جو ایک زندگی تھی مسیح کو دی، لیکن خدمت میں آنے کا کیسے شوق آیا کہ آپ نے ٹریننگ کی بائبل کالج سے، اور اس کے بعد آپ خدمت میں جو تھے آپ نے سرو کیا خداوند کو؟ اچھا، یہ ایسا ہو سکتا کہ میں نا توبہ تو کر لی، لیکن ظاہر ہے گھر کے حالات ایسے تھے کہ میں اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر جاب ہے تو اسٹڈی نہیں، اسٹڈی ہے تو جاب نہیں، اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا، مالی حالات بڑے خراب تھے، تو میں جاب کر رہا تھا۔ تو مجھے آپ کے پاپا نے، پاسٹر الیاس نے مجھے کہا جی سنڈے اسکول ٹریننگ ہو رہی ہے، تو کوئی ایک ممبر جو ہے وہ مس ہو گیا، وہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، جو مجھے ابھی تک یاد ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جگہ پر چلے جائیں، سنڈے اسکول ٹریننگ ہے۔ تو اس وقت پھر میں اپنی جاب کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا جی اچھا، یہ تو اپرچونٹی میں اویل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے تازہ کی کہتے ہیں نجات پائی سی ہیں، اور پھر میں نے جو ہے وہ جاب کو میں نے چھوڑ دیا اس وقت، اور میں سنڈے اسکول ٹریننگ میں چلا گیا۔ سنڈے اسکول ٹریننگ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ ایک اور زیادہ روحانی ترقی ہوئی، ٹھیک ہے، وہاں کا جو مسیح ماحول ملا سنڈے اسکول میں، پھر واپس آ کے سنڈے اسکول کو لیڈ کرنا، تو اس طرح یہ جو ہے نا پھر کام بڑھتا گیا، یہ جو جستجو تھی، جو آرزو تھی نا خدا کے کلام کی، یہ بھوک پیاس بڑھتی گئی، اور یہ چیز جو ہے پھر ہمیں خدمت میں لے کر آئی۔ چلیں، میں سائمین آپ کو بتاتا چلوں، پاسٹر شمعون میرے بھی سنڈے اسکول کے ٹیچر رہ چکے ہیں، تو خداوند نے اپنے بندہ کو بہت استعمال کیا ہے۔ آپ برازیل بھی گئے ہیں، ایک خداوند نے معجزہ کیا آپ کی زندگی میں کہ آپ وہاں پر جا سکیں اور بہت سے مختلف چرچز میں آپ کام کر سکیں، تو یہ کیسا تجربہ آپ کی زندگی میں رہا؟ ہوسیا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے نا، پھر کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے،
اور میں نے خود بھی نہیں سوچا تھا، چونکہ جس طرح کے حالات تھے، خدمت میں آنا، سنڈے اسکول کرنا، یہ بائبل کالج کرنا، جب گھر والوں کی ضرورت تھی نا، گھر والوں کو میری ضرورت تھی، ہم اس وقت سنڈے اسکول کر رہے تھے، ہم اس وقت کلام کی جو ہے وہ پرورش میں بڑھ رہے تھے، بائبل کالج کر رہے تھے، لیکن جب برازیل گئے تو جو محبت وہاں پر خدا نے دکھائی، اتنے چرچوں میں عزت دی، جہاں بھی میں نے کلام سنایا لوگوں نے توبہ کی، نجات پائی، معجزے ہوئے، تو یہ خدا کو جلال ہے، ٹھیک ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن مجھے جہاں بھی موقع ملا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں فیتھ فلی کے ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے وہ بیان کروں، اور جو گواہیاں ہیں یہاں کی وہاں سنانا وہ بڑے پسند کرتے ہیں، پاکستان کے بارے میں سننا، دیکھنا، تو ایز اے مشنری بھی خدا نے مجھے یہ پریولیج دیا کہ میں وہاں پر خدمت کر سکوں. تو یہ تجربہ بہت جو ہے وہ شاندار رہا میرے لیے، باعث مسرت رہا، خوشی کا باعث ہوا کہ میں تو اس لائق نہیں، لیکن خدا نے جو مجھے پاکستان میں سکھایا تھا، سنڈے اسکول میں، بائبل کالج میں، FNG چرچ میں جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ میری وہاں پر کام آئی، اور وہ پھر میں نے خدمت کی، اور خدا کا شکر ہے پھر ایک چرچ کے ساتھ یہاں پر ایز اے مشنری آپ کو پتہ ہے آیا ہوں، تو یہ بھی کام خدا کے جلال کے لیے ہے. یہ بہت خوشی ہوئی پاسٹر صاحب یہ باتیں سن کے. پاسٹر صاحب آپ کافی دیر سے خدمت میں ہیں، آپ سنڈے اسکول میں بھی خدمت کرتے رہے، کوائر میں بھی، اور بھی کلام سنا کر آپ نے کافی منادی کی خدمت کی، کافی تنظیموں کے ساتھ کام کیا. ایسا کوئی سبق جو آپ نے حاصل کیا ہو، جو آپ کہتے ہیں جو نئے نوجوان ہیں جو خدمت میں بھی آنا چاہ رہے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ جو سبق ہے یہ ان نوجوانوں تک پہنچے کہ یہ سبق کو تھامے رکھے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ حوثیہ، میں نے جہاں بھی منادی کی ہے، جو بھی میں نے اپنی زندگی سے سیکھا، جو آیت میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بنے نا، اس کو میں نے بہت سے چرچوں میں بھی پریچ کیا وہاں پر، ٹھیک ہے، برازیل میں، کہ آپ جہاں بھی ہو، اگر آپ کی زندگی سے خدا کو جلال نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، خدا کے کام نہیں ہو رہے، تو پھر وہاں پر ہمیں رکنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو جلال دے رہے ہیں، ہم کس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اپنی زندگی میں نے یہ سیکھا کہ جہاں بھی مجھے موقع ملا میں نے کوشش کی ہے کہ جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے، جو توڑے میرے پاس ہے، میں ان کا استعمال کروں، اور وہ میں خدا کے جلال کے لیے کروں. تو نوجوانوں سے بھی یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، یہ جو آیت میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بنے، پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 20ویں آیت، کہ بس قیمت سے خریدے گئے ہو، اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. یہ بڑا ضروری ہے. میں نے ہمیشہ اس آیت کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مرکز بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی جانا ہے یسوع کے نام کو جلال دینا ہے، اس کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بڑی تقویت بھی دیتی ہے، اگر کہیں کچھ ایسا ہو بھی جائے تو میں وہاں پر توبہ کرتا ہوں، دوبارہ میں خدا سے کہتا ہوں کہ میں تجھے جلال دینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اپنی بڑھوتری نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کو جلال ملے. تو یہ میری کوشش ہے کہ میں خدا کے ساتھ جو ہے اس کے کلام میں وفادار رہنا ہے. یہ پاسٹر صاحب بہت سیکھنے والی بات تھی. واقعی میں بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو جلال دینے کی تگدو میں رہتے ہیں، لیکن اولین مقصد یہی ہے کہ خدا ان کو جلال ملے. تو تھینک یو آپ کے اس پیغام کا جو آپ نے ہم سب تک پہنچایا ہے. تو پاسٹر صاحب میں چاہوں گا کچھ وقت کے لیے آپ ایک کلام میں سے پیغام سامعین کے لیے بیان کرتے ہیں. اب میں یہی پیغام خدا کے کلام میں سے سب کو دینا چاہتا ہوں. بڑی مشہور بائبل کی آیت ہے جو سنڈے اسکول سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں، 23 زبور اس کی پہلی آیت. یہ میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں یاد رکھنی چاہیے. 23 زبور اس کی پہلی آیت، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. تو یہ آیت جو ہے اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے. اس آیت کو، اس کلام کو زندہ رکھنا ہے اپنے اندر کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، اور جب وہ ہمارا چوپان ہے، ہمارا چرواہا ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمارا خدا ہے، تو پھر ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. تو ہمیشہ یاد رکھیں اس خدا کے کلام کو
اس میں قدرت ہے، سچائی ہے اور خدا کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں آمین۔